के सेनेटर अली ज़फ़र साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेट में। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अली ज़फ़र साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि पहले बच्चर साहब को सज़ा हुई, अहमद चट्टा साहब, बिलाल एजाज साहब, दीगर आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनको सज़ा हुई और फिर रात गए जो दूसरा वर्डिक्ट सामने आया। ये क्या अली ज़फ़र साहब वही सीक्वल है जो कि इमरान खान साहब की 8 फरवरी इंतखाबात से कबल एक नज़र आ रहा था? 4 दिनों में 3 सज़ाएं और फिर एक सज़ा तो रात गए 1 बजे तक सुनाई गई थी। जी बिल्कुल, कन्विक्शंस की बारिश की जा रही है और इसका ताल्लुक डायरेक्टली इस मूवमेंट के साथ है जो इमरान खान साहब ने जिसका ऐलान किया था। जो एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज आइन के तहत जो हमने शुरू करना है, उसके रिएक्शन में है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब केसेस की बात करते हैं, अदालत के फैसलों की बात करते हैं, तो सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इल्ज़ाम तो आप हर चीज़ पे लगा सकते हैं, बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन अदालत में जब मामला आता है तो अदालत सिर्फ तब आपको सज़ा दे सकती है जब शहादत पूरी हो उन इल्ज़ामात के मुताबिक, यानी इल्ज़ामात शहादत के ज़रिए, सबूत के ज़रिए साबित हों। इस केस में ये जो मैंने इसका पूरा देखा है, इसमें किसी किस्म की ऐसी शहादत नहीं आई जिसकी वजह से सजाएं हो सके, ना सरगोदा वाले केस में ना लाहौर वाले केस में। बल्कि उल्टा है कि शहादतें ऐसी हैं जो कि जिसपे किसी किस्म का इन्हिसार नहीं किया जा सकता। आप एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ एक छोटी सी, कि अगर पूरा केस की जो बुनियाद है उसकी 2 गवाह हैं उस केस के लिए, और वो गवाह ये कहते हैं कि हमने सारा कुछ सुना कि एक साजिश हो रही थी, एक कंस्पिरेसी हो रही थी। और हमने कहाँ से सुना? एक ने कहा मैं छुपा हुआ था टेबल के नीचे, एक ने कहा मैं छुपा हुआ था कुर्सी के पीछे। मान पाक में कुर्सी के पीछे। तो इस किस्म की शहादत पे तो किसी किस्म का इन्हिसार नहीं किया जा सकता, बल्कि मेरा ख्याल है आप मजाक ही समझें इसको। So तो Elizabeth ये साहब, जो is it now just a question of justice being delivered in haste, या फिर आप इसको justice delivered और justice being abused इसको करार देंगे? इसको तो मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट जस्टिस। जस्टिस का लफ्ज़ ही इसके साथ आप मुंसलिक नहीं कर सकते। ये एक्चुअली एक परसिक्यूशन है, और परसिक्यूशन है जहां अदालत को फैसला करना पड़ा किसी वजह से, मजबूरी की वजह से, लेकिन रिकॉर्ड कुछ और बोलता है, अदालत का फैसला कुछ और बोलता है। इसलिए ये रिकॉर्ड, यही रिकॉर्ड ने जाके अपील जो हम फाइल करने लगे हैं, अपील में यही रिकॉर्ड होगा। मजीद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप मजीद इसमें कोई शहादत दे सकें। तो यही रिकॉर्ड ने हाई कोर्ट में जाना है, और इसीलिए मुझे कोई परेशानी नहीं ज़ाती तौर पे। मेरी नज़र में ये जो रिकॉर्ड है, इसके बाद हाई कोर्ट जो है इस सज़ा को ख़त्म कर देगा। लेकिन ये अली ज़फ़र साहब, आप लोग की अपील्स तो फिक्स ही नहीं होती, वो तो सुनी ही नहीं जा रही होती। तो सुनना तो बहुत दूर की बात, वो फिक्स हो जाए। तो इसमें तो यही तासुर दिया जा रहा है कि अपील्स तो लगना बहुत मुश्किल है। जी देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है। कुछ देर के लिए तो ज़रूर ये एक धचका है, और ज़रूर आप अगर हुकूमत की बयानिया को देखें तो वो खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये कुछ देर की बात है। एक चीज़ जो तब्दील होती है वो है वक्त, और ये वक्त आज नहीं, ये महीने बाद इसने पील ने लगना ही लगना है। और ये पीलें जब लगेंगी तो चूंकि रिकॉर्ड यही होगा कोर्ट के सामने, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। देर ज़रूर हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन इंशाल्लाह ये इक्विटल ही होगा, ये ख़त्म होंगी सज़ाएं। राइट। अली ज़फ़र साहब, मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़रूर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिनको आपने ये भी देखा कि इस चीज़ पर बरी किया जा सकता है कि वो कराची में थे, अपनी जो बीमार अहलिया है उनकी तीमारदारी कर रहे थे, जो कि बात फैक्ट भी है, और उनकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं बनती 9 मई के केसेस में। तो क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब या उमर चीमा साहब के हवाले से ये साबित हुआ है कि वो उस स्पॉट पे जो है वो मौजूद थे, उस वक्त जो है वो मौजूद थे, और जिस किस्म की कार्रवाई और जो दहशतगर्दी के इल्जामात जो लगाए गए वो वहां पर प्रोवोक कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, ये आपके नजदीक जो है क्या ये बियॉन्ड डाउट जो है ये साबित हो गई थी?
جی بالکل نہیں، جس طرح میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ریکارڈ آپ دیکھیں اور جو آپ شہادت دیکھیں، وٹنسز دیکھیں، اس میں ایسی بات بالکل نہیں ثابت ہوتی. کیونکہ شاہ اور محمود قریشی صاحب کو انہوں نے یہ البائی دیا ہے. جی، شاہ محمود قریشی صاحب کا تو کیس ان سے ذرا مختلف تھا. وہ تو چونکہ تھے ہی نہیں لاہور میں، تو کسی صورت میں جج صاحب جتنا بھی کوشش کریں وہ ان کو سزا نہیں دے سکتے تھے. کیونکہ ان کو وہ تھے ہی نہیں، اور یہ فیکٹ، یہ جو حقیقت ہے یہ ثابت بھی ہو گئی تھی. تو ان کو تو کوئی اور جواز نہیں تھا عدالت کے پاس ان کو سزا دینے کا. باقی لوگوں کو انہوں نے سزا دے دی کیونکہ وہ لاہور میں تھے. علی ظفر صاحب، آپ نے جو 5 اگست کا حوالہ دیا، جو تحریک کا ایک نقطۂ عروج پہ لے کے جانا تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ ایک ریئیکشن میں یہ سزائیں ہیں، سو یہ بات پھر اخذ کیا جائے کہ دس از آل بائی ڈیزائن. جی بالکل، اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے جس طرح یہ بارش ہو رہی ہے سزاؤں کی. یہ بالکل اس کو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے کہ اگر آپ نکلے تو ہم نے پھر آپ کو، آپ کے خلاف بھی یہی کیسز کریں گے. لیکن قوم جو ہے وہ اس سے گھبراتی نہیں. یہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ کیس جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں، ان میں جلد انشاءاللہ اپیل میں فیصلے ہو جائیں گے بٹ اور علی یہ ظفر صاحب، ختم اس ہو. کے علاوہ آپ لوگ کی قانونی بیٹل، اور اگرچہ آپ نے جس طرح سے تمام باتیں منظر آپ نے سامنے رکھی ہیں عوام کے بھی، یہ اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کے لیے ایک جو قانونی جنگ ہے وہ مزید کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہو گئی ہے، مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں. عمران خان صاحب کی رہائی آپ لوگ کے لیے ایک جو ہے وہ ایک چیلنج تھا، اور اس سے بڑھ کے اب یہ جو سزائیں ہیں اور نااہلی ہے، یہ ایک مزید ایک آپ لوگ کے لیے ایک ایسی مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں جس سے نمٹنا جو ہے وہ اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے. آپ لوگ نے اب کرنا کیا ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر تو لیڈر کی رہائی کے نقطے سے ہٹ کے رول آف لا پہ بات کرے تو ہم سب تحریک میں ساتھ ہیں ان کے. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، رول آف لا کی تو بات ہم کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ ٹرائل نہیں. تو یہ رول آف لا کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم نے اگر خاقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ رول آف لا کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کھڑے ہوں، تو ہم تو بات کر رہے ہیں. ہم کو کھڑے ہونا چاہیے ہمارے ساتھ اس معاملے میں، اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اگر وہ اس بات پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. جہاں تک رہائی کا تعلق ہے عمران خان صاحب کا، وہ تو ہمارا مین آبجیکٹ تو وہی ہے، وہ تو رہے گا. علی ظفر صاحب، جو شاہ محمود قریشی صاحب سے متعلق میں بات کر رہی تھی، اور آپ نے جس طرح کہا کہ عمران خان صاحب ہی لیڈر ہیں، لیکن یہ تاثر بہت زور پکڑ رہا ہے اور کل کے بعد سے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اچانک سے جیل سے باہر نکلیں گے اور پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، وہ سنبھالیں گے. اگرچہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج اس حوالے سے کلیئرٹی ضرور دی کہ ان پہ 7-8 مقدمات جو ہے 9 مئی کے حوالے سے کیسز ابھی برقرار ہیں اور ایسا نہیں ہونے جا رہا. لیکن آپ کے نزدیک کیا یہ ایک ورکبل آپشن کے طور پہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جو 7-8 کیسز ہیں ان کے خلاف، اس میں جو تقریباً 70% میں بیل ہو چکی ہے، اور اب باقی جو بیلیں رہ گئی تھیں وہ بھی اس فیصلے کے بعد وہ بیلیں کنفرم ہو جائیں گی، تو وہ بہت جلد باہر آ جائیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ قیادت سنبھالتے ہیں یا نہیں. وہ سینئر وائز چیئرمین ہیں، اور وہ اس رول میں اپنی پوری طرح بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے، اور وہ اپنا جو رول ہے وہ ادا کریں گے. اور ایک اچھی آواز، ایک اچھی پرسنالٹی، ایک اچھی ہمارے لیے لیڈرشپ واپس آئے گی. تو میرا خیال ہے ویلکم کریں گے سارے، اور یہی ہے ان کا رول. چیئرمین گوہر صاحب ہیں، وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں، تو ساتھ ساتھ مل کے چلیں گے، اور انشاءاللہ جو مین مقصد ہے عمران خان صاحب کو باہر نکالنا، اس میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے. اور سو پارٹی از لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. جی ایبسلیوٹلی.
آخر میں میں ریل کوئی چاہ رہی ہوں آپ ذرا اس پہ بھی رسپونڈ کر دیجئے. مراد سعید صاحب کے حوالے سے ان کے حلف لینے کے اوپر بڑے سوالات عائد ہو رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں لیتے, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تو پھر تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے 60 دن کے اندر اگر وہ حلف نہیں لیتے. اور یہ بھی ملبہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ انہوں نے چند سال قبل 2017 کی جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ترمیم کر کے یہ آج پاکستان تحریک انصاف اس کا خمیازہ خود اٹھائے گی مراد سعید صاحب کے ڈی سیٹ ہونے کی صورت میں. جی دیکھیں, جہاں تک مجھے علم ہے یہ قانون ضرور لانے کی کوشش کی تھی پی ٹی آئی کے وقت کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اوتھ نہ لیں, تو 6 مہینے کا شاید وقت مقرر کیا گیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو یا اسی قسم کا کوئی وقت تھا جس کے اندر آپ نے اوتھ اگر نہ لی تو آپ نااہل ہو جائیں گے, آپ کی سیٹ کا آپ کو سیٹ سے ہٹا دیا جائے گا سینٹ کی سیٹ سے. لیکن وہ قانون لیپس ہو گیا تھا, وہ قانون پھر پرماننٹ نہیں بن سکا تھا, یعنی مستقل قانون نہیں بنا تھا. تو اس وقت قانون وہی ہے جو کہ اس ترمیم سے پہلے تھا, جس کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ غلام اپنا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جی جی وہ انہوں نے اوتھ نہیں لی تھی اور اس کے باوجود وہ سینٹ کی سیٹ ان کی نہیں گئی تھی. تو یہی پوزیشن ہے, وہی قانون اس وقت لاگو ہے. اگر وہ اوتھ نہیں لیتے مراد سعید صاحب تو پھر ان کی سیٹ رہے گی, سیٹ ختم نہیں ہوگی. جب بھی ان کو موقع ملا وہ اوتھ لے سکیں گے. رائٹ, تھینک یو سو مچ علی ظفر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.